اچھا، ظاہر ہے کہ ہم مختلف جو ہماری زندگیوں کے پہلو ہیں اس کو سیرت مطہرہ کے ساتھ دیکھ رہے ہیں کہ کہاں کہاں ہم سے غلطیاں ہو رہی ہیں اور کہاں کہاں گنجائش ہے بہتری کی، اور احکامات کیا ہیں، سیرت ہمیں کیا بتاتی ہے۔ کاظمی صاحب، آپ جو گفتگو کر رہے تھے اب سے کچھ دیر پہلے تک، اس میں ظاہر ہے آپ نے جمعیت کی بات کی، تفریقات کی بات کی۔ ہمیں ایک حکم اور بھی ہے اور وہ ہمیں ملتا ہے، اس کی عملی تصویر ریاست مدینہ میں ملتی ہے، مدینہ منورہ میں ملتی ہے۔ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، نہیں، ہمارے ہاں جو شورا کا نظام ہے، معاملات ہیں، اس کی بڑی اہمیت ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ہاں، پھر میں بات کرتا ہوں کہ ہمیں صرف بحیثیت مملکت نہیں بلکہ اپنے ذاتی معاملات میں بھی کیا ہم جو شورا کا کلچر ہے، مشورے کا کلچر ہے، اس پر عمل کرتے ہیں؟ اور پھر جو ہماری پارلیمان، ہم تو یہاں پر اس کو پارلیمان کے ساتھ نتھی کر دیکھیں گے، پارلیمان کے معاملات ہیں، ہماری جو قانون سازی ہے، اس میں ہم اس کی عملی اور حقیقی تصویر کو رائج کر سکیں ہیں، یا آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں ابھی بھی بہت روم ہے فار امپروومنٹ؟ I think یہ تو $1 million question ہے صدیقی صاحب، اور there is a lot of room for improvement. اور ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طرح سے مشاورت کی، بحیثیت قوم، بحیثیت امت بالکل دور نکل گئے ہیں۔ اب مجھے ایک ایگزامپل آپ کے سوال سے یاد آ رہی تھی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب غزوہ احد کے لیے تشریف لے گئے تو ذاتی حیثیت میں آپ کی رائے یہ تھی کہ مدینہ منورہ کے اندر رہ کر لڑا جائے، مگر کچھ نوجوان صحابہ کرام کا یہ اصرار تھا، کیونکہ جہاد کا جذبہ تھا ان میں، کہ ہم دشمن کا دو بدو مقابلہ کریں مدینہ منورہ سے باہر نکل کر۔ سرکار دو عالم نے ایون بین کہ وہ اللہ کے نبی آخر الزمان ہیں، مشورہ کیا اور ان نوجوان صحابہ کے مشورے کو قبول بھی کیا۔ وہ طویل روایت ہے اور اس کے اندر اور بھی معاملات ہیں، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میدان احد کی طرف مدینہ سے باہر تشریف لے گئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ ڈیوائن گائیڈنس میں ہیں، وہ پھر بھی لوگوں سے مشورہ کر رہے ہیں اور ان کے مشورے کو ایٹ ٹائمز قبول بھی کر رہے ہیں۔ خلافت راشدہ بذات خود شورائیت کا ایک بہترین ایکسپریشن ہے۔ جناب ابو بکر صدیق کا خلیفہ بننا، جناب عمر فاروق کا، جناب عثمان غنی کا، مولا مرتضیٰ کا، یہ مشورے سے ہوا ہے۔ حالانکہ ان تمام بزرگان کے اپنے اپنے بہت شائننگ اسپریچول میرٹس موجود ہیں، لیکن یہ اپنے میرٹس تو ہیں ہی ہیں، مشورے سے وہ بندوبست اور وہ سٹرکچر ہوا ہے۔ انفارچونیٹلی ود دا پیسج آف ٹائم، علامہ اقبال نے جیسے خطبہ الہ آباد میں یہ کہا کہ مسلمانوں نے شورائیت کو فراموش کیا، اور ملوکانہ ذہنیت جو ہے وہ مسلمانوں میں عرب امپیریلزم والی جو صورتحال ہے وہ سرائیت کر گئی، اور پھر جو ٹاپ پہ فیصلہ ہو رہا ہے وداؤٹ اینی مشورہ، اس کو جو ہے ڈسیمینیٹ کیا جا رہا ہے، اس کو آگے سپریڈ کیا جا رہا ہے۔ تو ایسی ڈیموکریسی، ایسی جمہوریت جس کے اندر آپ مشورہ نہیں کر رہے اور بظاہر پارلیمنٹس ہیں بھی، تو یہ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یا قرآن حکیم کی جو آیات ہیں، یہ وہ والی شورائیت نہیں ہے۔ شورائیت کسی سٹرکچر کا نام نہیں ہے، شورائیت ایک اسپرٹ کا نام ہے، اسپرٹ آف ایڈوائس، آپ اسپرٹ آف کنسلٹیشن۔ اگر آپ کنسلٹیٹو پروسیس میں یقین رکھتے ہیں تو آپ ان آراء کو بھی انٹرٹین کریں گے، ان اوپینینز کو بھی انٹرٹین کریں گے جو آپ کے سٹانس سے برعکس ہوں گی۔ اگر آپ اپوزیشن یا نیگیٹو اوپینین یا آپ کے موقف کے خلاف اگر کوئی رائے ہے اس کو سننے کا مادہ نہیں رکھتے تو یہ شورائیت کے خلاف ہے۔ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ان کی خلافت کو دیکھیں تو بڑے بڑے جو بدو صحابہ تھے، یعنی جو شہر مدینہ میں نہیں بھی رہتے تھے، یعنی ایک عام بدو ہیں، وہ اٹھ کے جناب عمر فاروق سے سوال کر رہے ہیں، جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اکاؤنٹیبل ٹھہرا رہے ہیں، اور جناب عمر فاروق ناراض نہیں ہو رہے۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی باتوں کو، ان کی سو کالڈ سوالات کو انٹرٹین کر رہے ہیں۔ تو یہ مادہ آئی تھنک ہمیں اشرافیہ کے اندر لانا پڑے گا، چاہے وہ پولیٹیکل ایلیٹ ہو، چاہے وہ اسپریچول ایلیٹ ہو۔ دیکھیں نا، ہمارے ہاں شورائیت کیا مدارس کے اندر ہے، مدارس کے بورڈز کے اندر ہے، یہ بھی ایک سوال ہے۔ علماء کے درمیان آپس میں مشورے کا کیا درجہ ہے، کیونکہ علماء نے تو لیڈ کرنا ہے نا، وہ آپس میں کتنے مشورے کر رہے ہیں، یہ بھی ہم نے دیکھنا ہے۔ پولیٹیکلی بھی ہم نے دیکھنا ہے، پھر ذاتی حیثیت میں بھی والد ایک گھر کا سربراہ ہے تو کیا وہ بچوں کے ساتھ مشورہ کرتا ہے، کیا وہ اپنی زوجہ کے ساتھ مشورہ کرتا ہے، یا وہ گھر کے اندر ایک ڈکٹیٹر بنا ہوا ہے۔
تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو میکرو لیول پر بھی مشورہ فرماتے تھے, مائکرو لیول پر بھی, گھر کے معاملات میں بھی آپ مشورہ فرماتے تھے. اینڈ سم ہاؤ یہ جو ڈیموکریٹک اسپرٹ ہے جو کہ اصل میں مسلمانوں کی ہے, یہ ہم نے اپنائی نہیں ہے, اور انفارچونیٹلی ویدر وی لائک اٹ اور ناٹ, یہ شاید ویسٹرن سفیر کے اندر زیادہ ہمیں ڈیموکریسی انفارچونیٹلی نظر آ رہی ہے, اور یہاں پہ ہمیں آٹوکریٹک ایک سٹائل آف گورننس یا آٹوکریٹک سٹائل آف کنسلٹیشن جو ہے وہ زیادہ نظر آتا ہے, which is very very unfortunate. ڈیفینیٹلی. اچھا, اس میں ایک پہلو اور بھی ہے مفتی صاحب, ظاہر ہے میں کوشش کر رہا ہوں کہ میں کوئکلی جتنے موضوعات کو اور معاملات کو کور کر سکوں اور آپ اس پہ ہماری رہنمائی کر سکیں, کہ آج کے دور میں ہم یہ بات بھی کرتے ہیں, ہمارا نوجوان ظاہر ہے ہمارا ایک بہت بڑا سبجیکٹ ہے, ملک کی ایک بہت بڑی آبادی ہے, اور ہم اکثر یہ دیکھتے ہیں کہ بہت ساری وجوہات کی بنا پر وہ ایک یہ بات کرتا ہے کہ جی وہ مشکل میں ہے, پریشانی میں ہے, ڈپریشن میں, اس کے میڈیکل ریزنز اپنی جگہ ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے ہمیں سیرت کی طرف اور جو اسلامی تعلیمات ہیں, عقائد ہیں, نظریات ہیں, ان کی طرف بھی دیکھنا چاہیے. اور اس کے لیے سب سے بہترین, آپ ایک کہہ لیجئے میری ناقص رائے میں ایک مثال یہ ملتی ہے کہ آپ غار ثور میں ہیں اور آپ کے ساتھ ابو بکر صدیق ہیں, آپ کے پاس ابھی خالد بن ولید نہیں ہیں, عمر فاروق جو ہیں وہ نہیں ہیں, علی بن مرتضیٰ یہاں نہیں ہیں, آپ لشکر کے لیے, لڑائی کے لیے تیار نہیں ہیں, لیکن آپ کا جو جملہ ہے وہ یقینی طور پر اتنا بڑا جملہ ہے, یا وہ ظاہر اب تو قرآن کی سند ہے کہ وہ حوصلہ بندھانے کے لیے کسی بھی شخص کا کسی بھی وقت میں کافی ہے. لا تحزن ان اللہ معنا. یعنی ہم کیا اب بھی اپنے معاملات میں جو آپ کہہ لیجئے کہ وحدانیت کے پہلو سے, دیگر تمام جو ضروریات ہیں ان کے حساب سے فوراً کنیکٹ کرتے ہیں, یا ہم اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے غلط ڈائریکشن میں اور ڈائمنشن میں دیکھ رہے ہوتے ہیں؟ مفتی صاحب, نوجوانوں سے متعلق یہ بڑا اہم سوال ہے, اور یقیناً آپ نے بالکل صحیح کہا. ہم عام طور پر فاصلی یا شارٹ کٹ کی عام طور پر کوشش کرتے رہتے ہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ ایک تو نوجوان خود مایوسی کا شکار نہ ہو, اور لا تحزن ان اللہ معنا یہ ایک بہت بڑا جملہ ہے, اور اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جملے کو قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا. اسی طرح قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ارشاد فرمایا, آپ کہہ دیجئے میرے وہ بندوں کہ جنہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے, جو کچھ تم کر چکے. بلکہ مفتی صاحب قطع کلامی کی معذرت, ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یہدی قلبہ. آ جاؤ, واپس آ جاؤ. جی بالکل, جی بالکل. یعنی تم جو کچھ کر چکے ہو, جو کچھ بھی تم نے جرم کر لیا, جتنا تم نے اپنے نفس پر ظلم کر لیا صحیح, لیکن ایک وادی میں قدم نہ رکھنا, اور وہ وادی کون سی ہے؟ مایوسی کا گہرا سمندر. لا تقنطوا من رحمت اللہ, کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا. تو نوجوانوں کو ایک امید دلانے کی ضرورت ہے. لیکن میں اس کے ساتھ ساتھ ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں. دیکھیں, نوجوانوں سے متعلق جب ہم اپنے برادران اسلام, نوجوان بہن بھائیوں سے یہ بات کرتے ہیں کہ قرآن کریم کی طرف رجوع کریں, سیرت طیبہ کی طرف رجوع کریں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں سے جو خطابات ارشاد فرمائے ان کے الفاظ کے اوپر گہرا غور کریں. جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ قرآن و حدیث کے قریب آئیں, تو ساتھ ساتھ چیزیں لنکڈ ہوتی ہیں. ہر اسٹیک ہولڈر کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا. اس میں کالج, اس میں اسکول کی انتظامیہ, ٹیچر, یونیورسٹی کے اساتذہ, حتیٰ کہ عدلیہ, حتیٰ کہ پارلیمان کا ایوان, حکمرانوں کا نظام, یہ ساری کی ساری چیزیں ملتی ہیں تو پھر نوجوانوں کے لیے مسائل پیدا ہوتے ہیں. اگر ہر اسٹیک ہولڈر اپنا کردار ادا کرے اور سیرت طیبہ کے آئینے کے اندر اپنے چہرے کو دیکھے, تو ہمارے بہت سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں. میں ایک بات بڑی ضروری یہ کہنا چاہتا ہوں, ترجمے کے ساتھ قرآن کریم کو پڑھنا نمبر 1. نمبر 2, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا اخلاقی پہلو. یہ جو احادیث اور سیرت طیبہ کا ایک بہت بڑا, اللہ نے ہم کو احادیث کی روشنی میں, کتب احادیث کی روشنی میں روایات کا ایک ذخیرہ عطا فرمایا, مستند احادیث. اگر آج کا نوجوان ان کو پڑھتا ہے, یقین جانیے اس میں نوجوانوں کے مسائل کا حل موجود ہے. اس میں نوجوانوں کے معاش کا, نوجوانوں کی اخلاقی ایتھکس کا, نوجوانوں کے دوسرے لوگوں کے ساتھ پبلک ڈیلنگ کے, تعلقات کے, نوجوانوں کے روزگار کے, نوجوانوں کے ذہنی ٹینشن کے تمام مسائل کو ایڈریس کیا گیا ہے. قرآن کوئی نعوذ باللہ بانجھ کلام نہیں ہے. قرآن ہرگز بانجھ کلام نہیں, زمانے کے سوالوں کا جواب دیتا ہے, زمانے کا ساتھ نہیں دیتا. سیرت طیبہ اور قرآن زمانے کا صرف ساتھ نہیں دیتا, زمانے سے آگے بڑھ کر لیڈرشپ, امامت اور قیادت کا فریضہ انجام دیتا ہے.
زمانہ بہت پیچھے ہوتا ہے، نوجوان کی سوچ بہت پیچھے ہوتی ہے، قرآن بہت آگے ہے، سیرت تجربہ کے ابواب بہت آگے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس بات کو کہ دین سے دوری نہ ہو، اس کو مولویانہ بات نہ سمجھ لیا کریں۔ ہم یہ نہ سمجھ لیں کہ ہاں ایک مولوی صاحب ہے، وہ اپنے بیان تقریر جمعے کے خطبے میں کہتے قرآن پڑھو، حدیث پڑھو۔ ارے بھائی ترجمے کے ساتھ قرآن کو پڑھو، سمجھو۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ یہ حکمت کی تعلیم، کتاب کی تعلیم اور تلاوت بما پلس ترجمہ قرآن، جب ہم اس کو پڑھتے ہیں یقین جانیے اور ظاہر ہے ہم نے اس کو ہم نے بنیادی طور پہ مفتی صاحب یہ کر دیا ہے کہ ہم نے کسی کا ذمہ لگا دیا ہے کہ وہ اس کو پڑھے سمجھے، اور جب ہمیں ضرورت ہو تو ہم اس کے دروازے پہ جا کے اس کو دیکھیں۔ حالانکہ نزول کی پہلی آیت یہ کہتی ہے کہ غور کر لو، پڑھ لو، اور وہ ظاہر ہے اس کو صرف پڑھنے کے لیے نہیں کہتی، بلکہ وہ سوچ کی طرف آپ کے دروازے کھولتی ہے نا۔ وہ واحد دین ہے جو سوچ کی اجازت دیتا ہے، سوال کرنے کی اجازت دیتا ہے، اور پھر معاملات کو آگے چل کے اجماع کی صورت بھی رائج اور نافذ کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ ہم اس کی روح کو شاید غالباً نہیں سمجھ پاتے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق کو جی اصل بات یہی ہے، یہ باڈی کی مینٹیننس ظاہری اور باطنی روحانیت کی پالش کے لیے، یہ صرف اس چیز کے لیے نہیں ہے کہ ایک بندہ رکھ لیا جو یہ کام کر لے گا، اس سے یہ کام نہیں ہوتا۔ آپ کے اپنی تزکیہ، جب وَيُزَكِّيهِمْ کا لفظ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے تو تزکیہ کا مطلب کیا ہوا؟ دل دماغ کی صفائی ستھرائی، باطن روحانیت کی پالش۔ یہ ہر نوجوان کی نیڈ ہے، یہ ہر نوجوان کی ضرورت ہے۔ بہت بڑا میسج ہے، لارج اسکرین ہے، تسخیر کائنات کا کلام ہے، جہاں بانی کا کلام ہے، نوجوانوں کے مسائل کا حل اسی دربار پر ہے۔ اور صرف نوجوانوں کے نہیں بلکہ تمام ہی مسائل کا حل اس میں یقینی طور پر موجود ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کو خود پڑھیں، اس کے ترجمے کو پڑھیں، سمجھیں، سیرت مطہرہ کو پڑھیں، اپنی زندگی کے لیے اس کو رائج کرنے کی کوشش کریں، تو یقیناً بہت سارے معاملات میں ہماری یقیناً آنی ہوتی ہے، اور ہماری رہنمائی کا یہ واحد ذریعہ اور باب ہے۔ میں اپنے دونوں معزز مہمانوں کو گواہ بناتے ہوئے اس پروگرام سے ان کا شکریہ کرتے ہوئے اجازت چاہتا ہوں کہ پروگرام کرتے ہوئے اگر کوئی غلطی، کوئی سہو ہوا ہو تو اپنے رب کے حضور معافی کا خواستگار، توبہ کا طلبگار ہوں۔ مفتی صاحب بہت شکریہ، فہد علی کاظمی صاحب بہت شکریہ۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔